ہے، ایک پراسرار خاموشی ہے اور شہروں سے تعلیم یافتہ لوگ نوجوان پہاڑوں پہ گئے ہیں، گریلا وار کی تیاریاں ہیں اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اغوا کے وارداتیں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، زبردست غربت، افلاس اور بدحالی ہے۔ کالجز میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، ہسپتالوں میں علاج کا کوئی انتظام نہیں۔ میرے دوستو، پورا بلوچستان جل رہا ہے، قبائلی علاقوں میں آگ لگی ہے اور ہمیں حیران ہے کہ پاکستان کی حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن مظفر گڑھ کے زمین پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم جاگیردار اور خود غرض جرنیلوں نے پہلے بھی پاکستان کو توڑا تھا اور مشرق پاکستان ظالم جاگیردار اور خود غرض جرنیلوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور آج 2012 میں بھی ظالم جاگیرداروں سے اور خود غرض جرنیلوں سے پاکستان کے وجود کو، پاکستان کے جغرافیہ کو، پاکستان کے نظریہ کو خطرہ ہے۔ دوستو، اکبر خان بگٹی غدار نہیں تھا، غدار پرویز مشرف تھا، جس نے ایک 80 سالہ بوڑھے کو اپنے انا کے خاطر اور ست کے خاطر شہید کیا۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہمدرد غدار نہیں ہے، غدار اسلام آباد کی ایوان میں بیٹھا ہوا صدر ستاری ہے، جنہوں نے بلوچستان کا ایک مسئلہ بھی 4 سالوں میں حل نہیں کیا۔ میرے دوستو، 40,000 لوگ قبائلی علاقوں میں شہید ہو گئے، 29,000 مکانات بلڈوز کیے گئے، 7,000 سے زیادہ مارکیٹس تباہ کی گئی، لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ فائدہ امریکہ نے اٹھایا اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، امن و امان برباد ہوا، پاکستان کے اندر سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگوں، یہ پیپل پارٹی کی پہلی حکومت نہیں ہے، یہ 4واں حکومت ہے، لیکن ہر بار جب پیپل پارٹی کی حکومت قائم ہوتی ہے، میرے دوستو، سارے مصیبتیں اور مشکلات غریبوں کے حصے میں آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو پھر پاکستان کا دہقان اور کسان غریب کیوں ہے؟ جب پاکستان کے ساتھ 5 دریا اور سمندر موجود ہے، پھر یہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ جب پاکستان کے اندر سونے کے ذخائر موجود ہیں تو پاکستان کا بچہ ورلڈ بینک کا مقروض کیوں ہے؟ میرے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ 18 کروڑ غیرت مند پاکستانی قوم، لیکن آج آپ کے ملک میں کانٹ کی مولی کی قیمت، گڑ کی قیمت، چینی کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، پیٹرول کی قیمتوں کا تعین
वर्ल्ड बैंक और IMF और अमेरिका करता है। किसकी वजह से हम अपने मुल्क में गुलाम बन गए हैं? मेरे दोस्तों, अमेरिका भी जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार आपकी तबाही और बर्बादी के वो हुक्मरान है जो इस वक्त आप पर मुसल्लत है। मेरे दोस्तों, मैं क्यों जमात इस्लामी में हूँ? मैं क्यों जमात इस्लामी का कारकुन हूँ? मेरा एक तसव्वुर है, मेरा एक नजरिया है, मेरा यकीन है कि इस मुल्क में जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो हम जैसे हर गरीब के लिए घर का इंतजाम होगा। जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो हम जैसे हर गरीब के बेटे के लिए तालीम का इंतजाम होगा। जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो हम जैसे हर गरीब के लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम होगा। मैं जमात इस्लामी के एक कारकुन की हैसियत से उस दिन का मुंतजर हूँ जब पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के हाथ में अंग्रेज और अंग्रेज की किताब की बजाय कुरान हकीम नजर आ जाए और वो कुरान के मुताबिक फैसला दे दे तो मैं समझूंगा कि मेरा पाकिस्तान अब वजूद में आया है। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ कि जुमे का दिन हो और नमाज का वक़्त हो जाए तो वजीर आज़म अज़ान देने लगे और सदर पाकिस्तान इमामत के लिए आगे बढ़े। मेरे दोस्तों, मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जहाँ महमूद और अयाज एक ही सब में नजर आ जाए। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जहाँ वक़्त का हुक्मरान अल्लाह के हुजूर सर्व सजूद हो कि खुदावंद पाक अगर मुजफ्फरगढ़ में, अगर मुल्तान में, अगर पेशावर में, अगर कराची में कोई गरीब भूखा सोया जाता है उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान कब बनेगा जिसमें गुर्बत न हो, जिसमें जहालत न हो, जिसमें बदअमनी न हो? ये उस सूरत में मुमकिन है जब आप और हम सब मिलकर जमात इस्लामी का साथ दे दें। मेरे दोस्तों, यहाँ कोई पीपल पार्टी नहीं है, यहाँ कोई मुस्लिम लीग नहीं है, ये सारे पार्टियां नाम के हैं। यहाँ दो फरीक है, एक जालिमों का, एक मजलूमों का, जालिम जागीरदारों का और मजलूम गरीबों का। पीपल पार्टी की हुकूमत हो तो भी जागीरदार और सरमायादारों के वारियाने होते हैं। माशाल्लाह की हुकूमत हो, फौजियों की हुकूमत हो, उसी जालिम जागीरदार और सरमायादारों के मजे होते हैं। मनासिब उनके लिए, वजारतें उनके लिए, फौज के मुलाजमतें उनके लिए, बंगले उनके लिए, सुबह भी उनका, शाम भी उनका। आइए ऐसे दस्तूर से, सुबह भी नूर से बगावत का आलम करते हुए जमात इस्लामी का साथ दे, सैयद मुनव्वर हसन का साथ दे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जमात इस्लामी, हमारे अंदर सलाहियत है, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम इस मुल्क की तकदीर को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बदल सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं भी 4.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर मिनिस्टर रहा। आखिरी बजट हमने 1 खरब और 14 अरब का पास किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब जमात इस्लामी के हुक्म पर हमने इस्तीफा दिया तो हमारे हाथों में अरब नहीं थे। हम साइकिल और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घरों का रास्ता हमने लिया। मेरे दोस्तों, हम सरकारी काम पर जर्मनी गए, 5 स्टार होटल में हमारे लिए भी बंदोबस्त किया गया था, लेकिन हमने 5 स्टार होटल छोड़कर 3 दिन जर्मनी के बर्लिन के जामे मस्जिद में हमने गुजारे। मुझे शर्म आती है कि जब मेरे मुल्क के बच्चे फुटपाथ पर सोते हो और उनका वजीर 5 स्टार होटल में रात गुजारे। मैं इस निजाम का बागी हूँ जिसमें
ان ایم پی ایس، ایم این ایس، ان وزراء کے گھروں میں ارجنٹائن کے گھوڑے نظر آتے ہیں، ان کے حجروں میں فرانس کے طرح متشدہ کتے نظر آتے ہیں، اور میرا غریب کا بیٹا گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور ہو۔ اس نظام کے خلاف ہم نے بغاوت کا علم اٹھایا ہے۔ میرے مظفر گڑھ کے لوگوں، میں ٹائم مزید لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس دھرتی کا بیٹا ایمل کانسی، جس کو آپ کے حکمرانوں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، یوسف رمزی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، ملا عبدالسلام سعید کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، تو جو نظام اور جو حکمران بچوں کو فروخت کرتا ہے، کیا وہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ سب مل کر آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی آپ کے لیے اس ملک میں کیا چاہتی ہے؟ تو میرے نظر میں مدینہ کی اسلامی ریاست، جس کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس طرح مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اسی طرح کی ریاست جہاں زکوٰۃ دینے والے تو سارا دن نظر آتے تھے، لیکن زکوٰۃ کی طرف ہاتھ بڑھانے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی لشکریں اگر سمندر کی طرف جاتے تھے تو سمندر راستہ دیتا تھا، اگر جنگل کی طرف بڑھتے تھے تو جنگل کے جانور راستہ خالی کرتے تھے۔ صبح اور شام فتح اور نوید کے ساتھ آج مجھے امریکہ کہتا ہے کہ آپ ایران سے گیس نہ لیں، اس لیے اندھیرا ہی اچھا ہے تمہارے لیے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ آزاد ملک ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بارہا مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے بارہا پیپل پارٹی کو ووٹ دیا ہے، لیکن مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا تھا، ظالموں کو ووٹ دیا تھا۔ پیپل پارٹی کو نہیں دیا تھا، ظالموں کو دیا تھا۔ غریب پیپل پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، یوسف علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ قید میں کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ہم بھی آپ سے یہی مشورہ کرنے آئے ہیں کہ کیا آپ آئندہ الیکشن میں بھی ان سانپوں کی منہ میں دودھ ڈال کر اجدہا بنائیں گے؟ کیا آپ مزید ان بچوں کو پال کر ہاتھی بنائیں گے جو آپ کا خون چوستا ہے، جو آپ کے ہڈیوں کو چباتا ہے، جن نے پورا پاکستان کو مسائلستان بنایا؟ میرے دوستو، اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تبدیلی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن۔ تبدیلی کے کتنے نشان ہیں؟ خود بھی بتائے، تبدیلی کے کتنے نشان؟ اللہ، محمد اور قرآن۔ میں نے اسی مقصد کے لیے سید منور حسن کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کے نظام کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر اس ملک میں اللہ کا نظام غالب آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔